فارمیشن اپ کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، پاکستان، چین، شمالی کوریا کا بڑا اتحاد سامنے آ گیا۔ تینوں ملکوں نے بھارت میں تباہی مچا دی۔ پاکستانی فوج کے اور شمالی کوریا فوج کے جنگی کمانڈوز لداخ پہنچ گئے، شعلے بھڑک اٹھے۔ چینی J-20 لداخ ایئر بیس پر ہائی الرٹ کر دی گئی۔ بھارتی فوج کی چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان، چین اور شمالی کوریا کی خطرناک ترین جنگی کمانڈوز لداخ پہنچ چکے ہیں۔ تینوں ملکوں نے بھارت پر تباہی مچا دی ہے، بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ چین کے خطرناک ترین J-20 لداخ ایئر بیس پر ہائی الرٹ کر دیے گئے۔ بھارتی فوج کی چیخ و پکار نے پوری دنیا میں کوہرام مچا دیا۔ تفصیلات کے مطابق چین نے انفراسٹرکچر بھی تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ لائن آف کنٹرول پر فوجی آمد و رفت تیز ہو سکے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چینی فوج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کئی جگہوں پر تو بھارتی اور چینی فوجی آمنے سامنے موجود ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کو چینی انفراسٹرکچر اور بڑھتی ہوئی فوج کی تعیناتی سے خطرات کا خدشہ بڑھ چکا ہے۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگانگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب واقع ہے اور گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا۔ اس کے علاوہ اطلاعات کے مطابق LAC پر پل کی تعمیر چین کی جانب ہو رہی ہے، تاہم اس مقام سے محض چند میٹر کے فاصلے پر وہ علاقہ ہے جس پر بھارت دعویٰ کرتا ہے۔ پینگانگ جھیل کے جنوبی کنارے پر سڑک پہلے ہی سے موجود ہے، تاہم شمالی کنارہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور وہاں کسی کو بھی آسانی سے رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس پل کی تعمیر سے چین کی فوج کو آسانی سے جھیل کے دونوں کناروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ پینگانگ جھیل 135 کلومیٹر لمبی ہے، جس میں سے 2/3 سے زیادہ چین کے کنٹرول میں ہے۔ چین جھیل میں خطرناک قلعے کے پاس ایک نیا پل بنا رہا ہے۔ یہ علاقہ کبھی بھارت کے پاس ہوا کرتا تھا۔ حالات اتنے کشیدہ ہو گئے تھے کہ رات کو وادی گلوان میں تینوں ملکوں کی افواج کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، جس میں بھارت کے خطرناک ترین جنگی کمانڈوز مارے گئے۔ بعد میں فریقین کے درمیان کئی دور کی بات چیت کے بعد جھیل کا تنازع ختم ہو گیا ہے، تاہم فیصلے کے تحت اب بھارت کو صرف فنگر 2 تک ہی پیٹرولنگ کی اجازت ہے، پہلے اسے فنگر 4 تک گشت کی اجازت تھی۔ اس کے علاوہ اس برس کے آغاز پر چینی حکومت کی حمایت یافتہ کئی سوشل میڈیا سائٹ نے اسی وادی گلوان پر چینی فوجیوں کو اپنا پرچم لہرانے کی ویڈیو جاری کی، جہاں بھارت اور چین کی فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ ایک سمجھوتے کے تحت چینی فوج گزشتہ برس وادی گلوان سے پیچھے ہٹ گئی۔ بھارت نے اپنی پوزیشن دوبارہ بحال کر لی ہے، تاہم چینی فوج کی ان ویڈیوز سے بھارت کے دعوے کی نفی ہوتی ہے۔ چینی اخبار گلوبل ٹائمز نے ٹویٹر پر مذکورہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارتی سرحد کے قریب گلوان ویلی میں اپنے کردار کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ اپنی 1 انچ بھی زمین نہ دینے والے PLA کے فوجی چینی لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 2023 کے نئے سال کے وادی گلوان پر چین کا قومی پرچم بلند ہوا ہے۔ یہ قومی پرچم بہت خاص ہے کیونکہ یہ بہت بیجنگ کے تیانمن سکوائر پر اڑتا تھا۔ اخبار گلوبل ٹائمز نے، جسے چین کی حکمراں جماعت کمیونسٹ پارٹی کا ترجمان قرار دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ انہوں نے رپورٹ شائع کی جس میں کہا گیا ہے کہ نئے سال کے موقع پر وادی گلوان میں چینی پرچم لہرایا گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سال 2022 کے پہلے دن چین کا پرچم پورے ملک میں لہرایا گیا، ان میں ہانگ کانگ اور گلوان وادی کے خصوصی طور پر زیر انتظام علاقے شامل تھے۔ رپورٹ کے مطابق ایک ایسی ویڈیو بھیجی گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چینی فوج انڈین سرحد کے قریب وادی گلوان میں ایک پتھر کے سامنے کھڑے ہیں جس پر لکھا ہے کہ 1 انچ بھی زمین نہ چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ گلوبل ٹائمز کے مطابق اس کے بعد چین کا جھنڈا ایک ڈرون کے ذریعے سربلند کیا گیا، جسے وہاں پر تربیت حاصل کرنے والے چین کی مغربی تھیٹر کمانڈ کے فوجیوں نے
سلامی دی اور ملک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس کے ایک دن بعد گلوبل ٹائمز نے دوبارہ 2 ٹویٹ کی جس میں کچھ تصاویر کے سامنے انڈین میڈیا کا حوالہ دیا گیا۔ نئے سال کے موقع پر لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر انڈیا اور چین کے فوجیوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کیں۔ گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو اسے ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان کور کمانڈر کی سطح پر بات چیت ہوئی ہے جو انڈیا کی جانب سے نامناسب مطالبے کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو گئی تھی۔ خبرساں ایجنسی پی ٹی آئی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ نئے سال کے دن انڈیا اور چین کے فوجیوں نے مشرقی لداخ کی پوسٹوں سمیت ایل اے سی کے ساتھ متعدد علاقوں میں مٹھائیاں تقسیم کی ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں فریقین کی جانب سے یہ قدم ایک ایسے وقت میں اٹھایا گیا جب گزشتہ 1.5 سال سے کئی مقامات پر تعطل کی صورتحال ہے۔ گزشتہ سال مشرقی لداخ کے پینگونگ جھیل کے علاقے میں دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان پرتشدد تصادم ہوا تھا۔ اس کے بعد دونوں ممالک نے آہستہ آہستہ ان علاقوں میں بڑی تعداد میں ہتھیار اور فوجی تعینات کر دیے تھے۔ بتایا گیا تھا کہ چینی فوج نے اس علاقے میں اپنے خیمے لگائے، خندقیں کھودیں اور بھاری ساز و سامان اس علاقے میں کئی کلومیٹر اندر لے آئے جسے وہ اپنا علاقہ سمجھتا رہا۔ اور اس واقعے کے بعد رد عمل میں انڈیا نے ہزاروں فوجی اور فوجی ساز و سامان لداخ روانہ کیا اور اس کے بعد 15 اور 16 جون کے درمیانی شب لداخ کی وادی گلوان میں دونوں ملکوں کی فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ اس میں انڈین فوج کے کرنل سمیت درجنوں ہلاک ہوئے۔ انڈین اور چین کے درمیان تقریباً لمبی سرحد ہے، تاہم 1962 کی جنگ کے بعد سے اس سرحد کا زیادہ حصہ تنازع کا شکار رہا۔ دونوں ممالک اس بارے میں مختلف دعوے کرتے ہیں۔ چین کی جانب سے وادی گلوان میں ہونے والی خون ریز جھڑپوں پر دیے گئے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے انڈیا کا کہنا تھا کہ انڈین فوج نے کبھی بھی لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انڈین وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ شریواستو کا کہنا ہے کہ وادی گلوان کے علاقے میں انڈیا کی پوزیشن تاریخی طور پر واضح ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین کی طرف سے بہت سے دعوے کیے گئے ہیں جو کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ یاد رہے کہ سنیچر کی صبح چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لجیان ساؤ نے کہا تھا کہ گلوان میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری انڈیا کی فوج ہے اور یہ کہ پوری وادی گلوان چین کے دائرہ اختیار میں ہے۔ انڈیا اور چین کی سرحد پر ہونے والی جھڑپوں میں انڈیا کے درجنوں فوجی مارے گئے جن میں سے ایک کرنل بھی شامل تھا۔ اس بیان میں رد عمل دیتے ہوئے انڈین وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈین فوج کو وادی گلوان سمیت انڈیا اور چین کے مابین لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے ملک کا تمام علاقوں کی مکمل طور پر سمجھ بوجھ ہے اور انڈین فوج اس کا مکمل احترام کرتی ہے اور انڈین فوج نے کبھی بھی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی خلاف ورزی کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی اور ایسے خطرناک ترین کہا ہے کہ اگر اس طرح بہت زیادہ نقصان ہوگا اور بھارت، چین اور روس شمالی کوریا نے خطرناک ترین جنگ کا اعلان بھی کر دیا اور ایسے خطرناک ترین جنگ کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار بیٹھے ہیں۔